مسجد زرار، قرآن کریم نے جو آیت پیش کی، بیٹا اگر گانا نہ سنا تو پھر کوئی اچھی اور حلال آواز رکھی ہے اسلام نے اس کے بدلے میں. مسجد زرار آیت نمبر 107، یہ قرآن کی آیت، والذین اتخذوا مسجدا. اور اے حبیب دیکھو ان لوگوں کو جنہوں نے ایک مسجد بنائی. مسجد بنانا کافی نہیں، مسجد تو نیکی کا بہترین عمل ہے لیکن بیکار. قرآن نے کہا اس میں 4 خاصیتیں، زرارم و کفرم و تفریقا بین المومنین و ارصادا لمن حارب اللہ و رسولہ. کہا یہ مسجد بنائی ہے لیکن نیت تھی زرار، لوگوں کو نقصان پہنچانا. کفر ہے مسجد اللہ کی لیکن پروموشن یہاں سے کفر کا ہوگا. جہاں کہیں ممبر نصیریوں کے ہاتھ میں گیا، ممبر غدیر کا ہے، ممبر علی کا ہے، تذکرہ ہو رہا ہے علی کی سیرت کے خلاف، کیونکہ علی نے ہر ایک کو معاف کیا ہے، نصیری کو معاف نہیں کیا، خود اپنے ہاتھ سے سزا دی. کہا کہ کفرن، مسجد بنی اللہ کا گھر، پھیلایا یہاں سے کفر جا رہا، جیسے آج کل کعبے میں کیا ہو رہا. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مقصد اس مسجد کا ہے صاحبان ایمان کے اندر تفریق پیدا کرنا، ان کو تقسیم کرنا، ان کو ڈیوائڈ کرنا. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور رسول کے دشمن ہے یہ مسجد ان کو پناہ دے گی. اب میں کیا بتاؤں، القاعدہ اور طالبان کے ہاتھ میں جو مسجدیں ہیں آج ان کی یہی کیفیت. ہم پر حملہ کرتے، بے گناہوں کو شہید کرتے، سیدھا جا کے مسجد میں چھپ کے بیٹھ جاتے، اور ذرا گرفتار کرنے کی بات ہوئی ہنگامہ، مسجد کی توہین، مسجد توڑی جا رہی ہے، مسجد پہ پتھرا ہو رہا ہے، مسجد میں فورس انٹری ہو رہی ہے. یہ قرآن کریم کی 1400 سال پہلے کی آیت. قرآن کی جو ایک خاصیت ہے وہ اس آیت میں بھی ہے کہ ہر آیت اتنی فریش لگتی ہے جیسے آج کل کے حالات کو دیکھ کے ابھی نازل ہوئی. اب قرآن کریم نے یہ تو اس مسجد کی خرابی بتائی، وہ ایک الگ موضوع. مسجد زرار پر تو علماء نے پورے اشرے پڑھے اور کتابیں لکھی، میں اس کے بعد والا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. لا تقم فیہ ابدا، اے حبیب خبردار اس مسجد میں جا کے قیام نہ کرنا. انویٹیشن تو رسول کو دیا تھا نا کہ یا رسول اللہ آپ آ کے اس مسجد کی اوپننگ کریں. قرآن نے کہا لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس مسجد میں نہ جانا. یہاں پہ آیت مکمل نہیں ہوئی، اس مسجد میں نہ جانا تو پھر لوگ کہاں جائیں؟ مسجد مدینے میں نہیں بنائی گئی تھی، قباء میں بنائی گئی. فوراً اس سے ملی ہوئی، یعنی ایک ہی آیت، 2 الگ آیتیں بھی نہیں، ایک ہی آیت، لا تقم فیہ وَلَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ. آج بھی جب آپ مسجد قباء کی زیارت کو جاتے ہیں، چھوٹی دعا آپ کو پڑھوائی جاتی ہے مسجد کے گنبد کے قریب، وہ یہ دعا. اس میں نہ جانا، جانا ہے تو اس مسجد میں جانا جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پہ رکھی گئی، وہ مسجد قباء. لیکن تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، بتائیے رہا ہوں قرآن کا مزاج، اسلام کا طریقہ، شریعت کا سلوشن ہمارے پریکٹیکل پرابلم کے لیے. یہ مسجد غلط ہے مت جانا، تو انہیں کا مت جانا، گھر جا کے بیٹھ جائے گا، شراب خانے چلا جائے گا. اس میں نہ جانا، اس کے سامنے ایک دوسری مسجد ہم نے بنوائی جو تقوی پر ہے، اس میں جانا. یہ اسلام کا طریقہ، اس سے روکو اور وہ کام کرو. چنانچہ